میرا نام عائشہ ہے اور میں 15 سال کی ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ جیسے ہی میں 15 سال کی ہوئی، میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گھر بہت اچھا ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، شاید دوبارہ نہ ملے ایسی فیملی۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ میری شادی ہو رہی ہے، مجھے ہر چیز نئی ملے گی، نئے کپڑے، نئے جوتے اور گھومنا پھرنا، اور تو اور سونے پہ سہاگا کہ مجھے امی کی ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی۔ میں اپنی شادی کے لیے بہت خوش تھی۔ خیر میری شادی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کپڑے جوتے کچھ معنی نہیں رکھتے۔ میری تو پوری زندگی بدل گئی، میری زندگی کے معنی ہی بدل گئے۔ خیر میری عمر بہت چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آتی۔ میں روز رات کو آیت الکرسی کو دیکھ کر دعا کرتی اور روتی، اللہ میں واپس اپنی امی ابو کے پاس چلے جاؤں، مجھے میری امی کی ڈانٹ بھی قبول ہے، اللہ میں واپس اپنی امی ابو کے پاس چلے جاؤں۔ مجھے اپنے سسرال والے بالکل بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ میرا سسر جو تھا وہ نابینا تھا، میری ساس کے سر پہ پورا گھر تھا، اور میرا جو دیور کماتا تھا اس پہ ہمارا گھر چلتا تھا، اور میرا سسر جو شوہر تھا وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد میں پریگننٹ ہو گئی، اور خوشی خوشی میری ساس نے میری امی کو کال کی اور بتایا کہ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ سے امید سے ہے۔ امی اسی رات مٹھائی لے کر ہمارے گھر آئے مبارکباد دینے کے لیے، اور میں نے امی کے ساتھ جانے کے لیے ضد کی تو امی مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ میں نے گھر جا کر بہت روئی اور رو کر امی کو بتایا کہ مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آتی ہے، میں آپ لوگوں کے پاس واپس آنا چاہتی ہوں، مجھے وہ لوگ نہیں پسند۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ ساری بیٹیاں بیاہ کر دوسروں کے گھر جاتی ہیں، میں بھی تو آئی تھی نا تمہارے باپ کے ساتھ، تو یہ تو زندگی کا دستور ہے۔ میں نے امی کو بتایا کہ میرا شوہر بالکل بھی کام نہیں کرتا، میرا دیور کام کرتا ہے، جس پہ میری ساس مجھے سو باتیں سناتی ہے۔ امی تھوڑا پریشان ہو گئی، اور امی نے اس ٹائم تو بات کو رفع دفع کیا، لیکن پھر پاپا سے یہ بات شیئر کی، اور پاپا نے میرے شوہر کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ ہاں ابھی میں بھی امی کی ہی طرف تھی، اور میرے شوہر کو بھی بلا لیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے تھوڑی بدتمیزی کی، جس پہ امی ابو نے انہیں جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں امی ابو کے گھر رہنے لگ گئی، میں بہت خوش تھی۔ میں اس لیے خوش تھی کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، میں واپس اپنے امی ابو کے پاس آ گئی۔ لیکن یہاں پہ میں ایک مہمان کی طرح تھی۔ یہاں پہ رہ کر مجھے فیل ہوا کہ جیسے پہلے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ابھی یہاں پہ ہوں، ابھی میں کہیں اور چلے جاؤں گی، یہ گھر تو میرا رہا ہی نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میں پریگننٹ ہوں تو اس کے سمٹمز ہیں یہ۔ میں سارا دن سوئی رہتی تھی کیونکہ میری ایج بہت کم تھی، اور پریگننسی کی وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی تھی۔ اس دوران 2-3 بار میرا شوہر مجھے باہر گلی میں آ کر مجھ سے ملنے کی بات کرتا رہا، لیکن میرے گھر والوں کو پرمیشن نہیں تھی میں جا کے اس سے بات کر سکوں، اور سیکنڈ مجھے خود بھی وہ پسند نہیں تھا۔ خیر میری ڈلیوری کا ٹائم پاس آ گیا، اور میری امی مجھے ہاسپٹل لے گئی۔ ہاسپٹل جاتے ہوئے ڈاکٹر نے بہت باتیں سنائی کہ آپ کی بیٹی کی ایج بہت کم ہے، یا تو بیٹی بچے گی یا پھر بچہ نہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میری امی باہر پڑھتے وظیفے کرتی رہیں، اور میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بیٹے سے بھی مجھے اس کے باپ کی طرح نفرت تھی۔ میری بہن میرے پاس آئی اور اس نے پوچھا کہ کہاں ہے آپ کا بیٹا، تو میں نے اس کو کہا وہ سامنے جھولے میں ہے، لیکن اسے میرے پاس مت لانا۔ میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ میں یہ بچہ بھی اپنے شوہر کو واپس کر دوں گی، لیکن کچھ دنوں بعد مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کے مجھے اپنے بچے سے لگاؤ ہونے لگا، محبت ہونے لگی، میں اپنے بچوں کو بہت پیار کرنے لگی۔
بہت سمجھانے کے بعد بھی اگر میرا شوہر نہیں سمجھا تو ابو نے کہا کہ آپ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ابھی تو میری بیٹی کی ایج بہت کم ہے، تو ابھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ خیر ہم نے کورٹ کے ذریعے اس سے طلاق لے لی۔ ڈیورس کا نوٹس جب اس کے گھر میں پہنچا تو انہیں بھی کنفرم ہو گیا کہ جی ڈیورس ہو چکا ہے۔ ایک دن میں گراؤنڈ میں گئی ایسے گھومنے، وہاں پہ میرا شوہر تھا، وہ مجھے ملا۔ اس نے کہا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عائشہ، میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں تم سے طلاق لے چکی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھ سے طلاق لے چکی ہو نا، میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا میں اپنا بچہ تمہیں کبھی نہیں دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے لیے تم اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، تو یہ بچہ بھی تم ہی رکھ لو۔ میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بچے کی طرف کبھی پلٹوں گا بھی نہیں۔ خیر میرا ڈیورس ہو چکا اور دوبارہ ہم نہیں ملے۔ میں نے سوچا کہ اپنے بچے کے لیے کچھ خود محنت کروں، کیونکہ ہم مڈل کلاس فیملی سے تھے اور جو میرے فادر تھے وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں سلائی کا کام سیکھتی ہوں۔ میں سلائی کام سیکھنے کے لیے اپنی خالہ کے پاس گئی اور خالہ نے ایسا کیا کہ جی برتن دھو دو، کھانا بنا دو، میرا کسٹمر آیا ہے اس کے لیے جوس لے کر آؤ، مطلب ایک آیا والا کام کر رہی تھی میں وہاں پہ۔ میں نے جب اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا جی جانا ہی نہیں۔ پھر سلائی پھر میں گھر میں کرنا شروع ہو گئی، اپنی ہی بہنوں کے کپڑے سینا شروع ہو گئی۔ پھر سوچا کہ یہاں فری بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے کسی کے تھرو فیکٹری میں جاب کر لی، اور فیکٹری میں طرح طرح کے لوگ تھے، گندی نظروں سے دیکھتے تھے۔ مجبوراً مجھے 1 منتھ بعد فیکٹری بھی چھوڑنا پڑی۔ میری زندگی دن بہ دن مشکلات سے بڑھتی جا رہی تھی، روز مصیبتوں کا نیا پہاڑ میرے لیے انتظار کر رہا ہے۔ خیر میں نے سوچا چلو فیکٹری میں تو جاب نہیں کر سکی، اب میں پارلر کا کام کرتی ہوں۔ پارلر کا کام سیکھنے کے لیے میں اپنی چچی کے پاس چلی گئی۔ میری چچی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میرا جو چھوٹا سا بیٹا ہے وہ گھر میں تھا اور میں چچی کے ساتھ کام کرتی ہوں۔